بریک کے بعد خوشامدید۔ اخلاق باختہ عورتوں کو پاک بازی پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلے اپنا دامن دیکھیں پھر پاک دامنی پر لیکچر دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پھر پٹری سے اتر گئے، خواتین پر کیچڑ اچھالا، توہین آمیز گفتگو کی، پی ٹی آئی کی خواتین کو کھنڈرات، باقیات اور گاربیج بھی کہا۔ خواتین ارکان پارلیمنٹ کو صنفی عدم مساوات کا بھی نشانہ بنایا۔ خواجہ آصف جب یہ سب کچھ کہہ رہے تھے، حکومتی بینچز پر بیٹھی خواتین چپ بیٹھی رہیں۔ کھنڈرات ہے ان کے، یہ ان کا باقی رہ گیا ہوا ہے۔ آپ تشریف رکھیں، گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ، which has to be clean۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پھر اسمبلی کے فلور پر خواتین کی توہین کی۔ میں نے تو بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی، کہیں گے جی ہم خواتین ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خواتین کے لیے اخلاق باختہ، کھنڈرات، باقیات اور گاربیج جیسے لفظ استعمال کیے۔ پاک باختہ عورتوں کو چیسٹڈی کے اوپر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پاک باختہ عورتوں کو چیسٹڈی کے اوپر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلے اپنا دامن دیکھیں اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں۔ یہ باقیات ہے، کھنڈرات ہے ان کے، یہ ان کا باقی رہ گیا ہوا ہے۔ خواجہ آصف کا ایک قابل اعتراض لفظ تو اسپیکر نے حذف بھی کر دیا۔ یہ لفظ کوڑا کرکٹ وہ میں ایکسپنج کر دوں۔ گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ، which has to be clean۔ وزیر دفاع پھر بھی باز نہ آئے، خواتین کی صنفی توہین بھی کر ڈالی۔ کہا جس شخص کا دفاع عورتیں کریں اس کی بہادری اور جرت کیا ہوگی، جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی۔ وزیر دفاع کی قابل اعتراض گفتگو پر پی ٹی آئی خواتین ارکان نے احتجاج کیا، لیکن اسپیکر انہی کو خاموش رہنے کا کہتے رہے۔ ایک منٹ دیکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ خواجہ آصف ماضی میں بھی خواتین ارکان کی توہین کر چکے ہیں۔ وزیر دفاع جب پی ٹی آئی کی خواتین پر کیچڑ اچھال رہے تھے تو حکومتی بینچوں کی خواتین خاموش بیٹھی رہیں۔ تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ریمارکس پر تحریک انصاف کی خواتین آگ بگولا، ایوان میں احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ڈاکٹر زرکا نے کہا کہ 50 سال سیاست کرنے والوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ زندگی میں نہیں سنے، عزت دو گے تو ہی عزت ملے گی۔ افسوس کہ ایک ہمارے بڑے آنریبل ممبر نے کہا کوڑا کرکٹ، دوسرے آنریبل ممبر نے کہا گالی گلوچ، تیسرے آنریبل ممبر نے کہا بھونکنا۔ جو 50 سال سے سیاست میں ہیں وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، میں نے تو اس طرح کے الفاظ نہ اپنے گھر میں سنے، نہ اپنی تربیت میں سنے، نہ اپنی ایجوکیشن میں سنے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف، چار اپنی طرف ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لیے نہیں کرتے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسی باتیں نہ کہیں۔ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم معاف کرتے ہیں آپ کو، لیکن اپنے کردار کو امپروو کیجیے۔ زخموں سے چور گھریلو ملازمہ رضوان کی طبیعت بگڑ گئی، رضوانہ کی طبیعت بگڑ گئی، آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے سول جج کے گھر ملازم 14 سال کی بچی پر بدترین تشدد کیا گیا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں، سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی سلامت نہیں، کمر پر زخم پک گئے ہیں۔ 12 رکنی میڈیکل بورڈ لاہور جنرل اسپتال میں رضوانہ کے علاج میں مصروف ہے۔ اس وقت رضوانہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ جنرل اسپتال کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے احمر کھوکر، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی احمر، کیا کنڈیشن ہے رضوانہ کی؟ دیکھیں، جو رضوانہ کی طبیعت ہے وہ آج صبح ناساز ہوئی تھی، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے کھانا پینا نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے جو دانت ہیں اور جو زخم ہیں اور جس کی وجہ سے وہ شدید متاثر ہوئی ہے، تو وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی، اور نہ کھانے پینے کے باعث اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی کافی آج لو ہو گیا تھا۔ تو ہماری ڈاکٹر سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ پھر اسی بیس کے اوپر اس کو آئی سی یو میں منتقل کیا گیا ہے، اور آئی سی یو میں جو ہے وہ ڈاکٹر کا جو ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے 12 رکنی، جس میں پروفیسر
پروفیسر ہیں میڈیکل کے، سرجری کے، نیورو کے، وہ تمام تر جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کا بھی معائنہ بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی آئی سی یو میں چل رہا ہے. ڈاکٹر اچھا ایمر یہ بتائیے گا آج رضوانہ کی کوئی سرجری بھی ہوئی ہے؟ نہیں، اس طرح کی ابھی کوئی اطلاعات نہیں ہے، نہ ہی ڈاکٹر سے ہماری کوئی بات ہوئی ہے، لیکن ان کا بتانا ہے کہ اس کے مختلف جو ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا سی ٹی اسکین بھی کیا گیا. سی ٹی اسکین میں تو کوئی چیز اس کے سامنے نہیں آئی، لیکن ڈاکٹر سے جب ہماری بات ہوئی پوچھا کہ جو اچھا ایمر یہ بتائیے کہ وزیروں میں سے کوئی دیکھنے کے لیے آیا، کوئی پوچھنے کے لیے آیا؟ ابھی تک نہیں آئے. جو لاسٹ رات گزری ہے اس وقت پروفیسر جو تھے وہ وہاں پر آئے تھے اور جو ہیلتھ منسٹر تھے ان کا بھی دورہ ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ ابھی تک اور کوئی سینئر جو اعلیٰ افسران ہیں، جو اعلیٰ حکومتی نمائندگان ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے. لیکن تشدد کا شکار رضوانہ کی جان کے لالے پڑے ہیں اور بچی کی حالت کے ذمہ دار اسلام آباد کے سول جج کی بیوی کا اب تک کوئی پتہ نہیں. جج عاصم حفیظ کی اہلیہ سومیا کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے 18 گھنٹے گزر گئے لیکن پولیس گرفتار نہ کر سکی. مقدمے میں حبس بیجا میں رکھنے اور تشدد کی دفعات شامل ہیں. والد کی مدعیت میں درج مقدمے کے متن کے مطابق رضوانہ 6 ماہ سے 10,000 روپے ماہانہ پر جج عاصم حفیظ کے گھر پر ملازمہ تھی. بچی سے ملاقات کے لیے آئے تو حالت کا پتہ چلا. جج کی بیوی سومیا نے ڈنڈوں اور چمچوں سے مارا تھا. گلا دباتی رہی. ناک، دانت، بازو، پسلیاں ٹوٹی ہیں. سر اور چہرے پر بدترین تشدد کے نشانات ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید. ضلع خیبر کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا. جمرود کی علی مسجد کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بمبار نے مسجد میں جا کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا. ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان آفریدی شہید ہو گئے. دہشت گرد کا ساتھی پکڑا گیا. وہ مقام ہے جو کچھ دیر پہلے بنا دہشت گردی کا نشانہ. مشتبہ شخص کے یہاں پر اطلاع تھی جس پر مقامی پولیس یہاں پر پہنچی تو ایک شخص نے اپنی تلاشی دینے کی بجائے جو ہے وہ مسجد کے اندر بھاگا اور اس نے اندر جاتے ہوئے خود کو زوردار دھماکے سے اڑا دیا. پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ مشتبہ افراد جو ہے وہ موجود ہیں اس مقام پہ، تو وہاں پہ جیسے ہی پولیس پارٹی پہنچی ہے تو کچھ نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا. خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق اس واقعے میں ایڈیشنل ایس ایچ او جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. دھماکے کے بعد جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف لیا ہوا ہے. اہم شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تمام علاقے میں اس وقت جو ہے سویپنگ کا عمل جو جاری ہے. لیگی رہنما آصف کرمانی نے انتخابات میں تاخیر کی ممکنہ وجوہات بتا دی. کہتے ہیں کہ سیلاب الیکشن میں رکاوٹ بن سکتا ہے. نئی مردم شماری بھی مسائل بڑھائے گی لیکن خواہش ہے کہ الیکشن بر وقت ہو. میرا خیال نہیں کہ دار نگراں وزیر اعظم کا نام نواز شریف کی طرف سے آیا. نظر آ رہا ہے بائی بک تو میں کہوں گا ہوں گی، الیکشن ہونے چاہیے، لیکن دو چیزیں اس میں مجھے تھوڑی سی ہنڈرنس نظر آتی ہے خدا نہ خواستہ. ایک تو یہ دیکھیں فلڈ سیزن ہے، ٹرکی میں زلزلے میں ہو گیا. نہیں، اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ کوئی سیلاب کی تباہ کاریاں اس میں کہیں آڑے نہ آ جائیں، نمبر 1. اور دوسرا یہ نئی مردم شماری کا بھی ایک کٹا کھل جاندہ تو پھر ہلکا بندیاں یہ وہ بلا. لیکن اس ساری وجوہات کے باوجود میں سمجھتا ہوں اور میں چاہتا بھی ہوں کہ الیکشن ود ان ٹائم. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں مجوزہ ترامیم کا مسودہ پیش کر دیا جبکہ بل کل پیش کیا جائے گا. مسودے میں نگراں حکومت کو اضافی اختیارات دینے کی تجویز دی گئی ہے. نگراں حکومت غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی. حلقہ بندیوں کا عمل انتخابات سے 4 ماہ پہلے مکمل کرنا ہوگا. مقرر وقت میں پارٹی الیکشن کے انعقاد میں ناکامی پر سیاسی جماعت پر 2 لاکھ جرمانہ ہوگا. الیکشن کمیشن انتخابی عذرداری پر 1 ماہ کے اندر فیصلہ کرے گا. پریزائڈنگ آفیسر فوری نتیجہ بھیجنے کا پابند ہوگا. انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر خود نتیجہ پہنچائے گا. کسی بھی نتیجے میں 2 بجے سے زائد تاخیر نہیں کی جائے گی اور اگلے دن صبح 10 بجے تک ڈیڈ لائن ہوگی. پریزائڈنگ آفیسر نتائج کی تصویر بنا کر ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا. تاخیر کی صورت میں پریزائڈنگ افسر ٹھوس وجہ بتائے گا. نتائج مرتب کرتے وقت امیدوار کا ایک ایجنٹ آر او دفتر میں موجود رہے گا. پریزائڈنگ آفیسر ایمرجنسی میں سیکیورٹی عملے کو اندر طلب کر سکے گا. قومی اسمبلی نشست کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ تک، صوبائی نشست کے لیے انتخابی مہم پر 20 سے 40 لاکھ تک خرچ کیے جا سکیں گے. انجو آ گئی سیما پار. ویلکم بیک. اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے. ٹی ٹی پی خوارج نے 7 ماہ میں 2 مساجد کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا.
लर्जा खेज इंकशाफात सामने आए हैं। दहशतगर्द तंजीम TTP के खवारिज की खैबर के इलाके में रूह फर्जा कार्रवाई। TTP दहशतगर्दों ने जेर तामीर अली मस्जिद को शहीद करके मकरू चेहरों को बेनकाब कर दिया। TTP दहशतगर्द की मस्जिद में घुसने की कोशिश SHO अदनान आफरीदी ने नाकाम बनाई। TTP दहशतगर्दों ने 7 माह में ये दूसरी मस्जिद है जिसको शहीद किया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने ARY न्यूज़ को वक्त दिया। बताएगा, एक मरतबा फिर से ये दहशतगर्दी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि मस्जिद के अंदर धमाका, और मस्जिद तो अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की अल्लाह ने ये सिर्फ बयान की है, वमन दखलहू काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो जाए उसको अमन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मस्जिद को इस तरह शहीद कर देना और मस्जिद में धमाका करना, ये मैं तो नहीं ख्याल करता कि कोई मुसलमान इसका तसव्वुर भी कर सकता है। और जिन लोगों ने भी ये किया है उनका इस्लाम से या मस्जिद से या दीन से क्या ताल्लुक हो सकता है, क्या रबत हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि इस हवाले से बड़ी वाज़ेह जो है वो पाकिस्तान के उलमा, मशाइख की, अकाबरीन के जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह है कि बेगुनाह इंसानियत को कत्ल करने वाले, इस तरह मस्जिदों में धमाके करने वाले, सरेआम सड़कों पे लोगों को मारने वाले, ये किसके नुमाइंदे हैं? ये कम अज़ कम मुसलमानों के और इस्लाम के नुमाइंदे तो नहीं हो सकते। और ये क्या चाहते हैं? यानी एक मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह ने तो कुरान करीम में कहा वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के घर की तरफ आने वालों को मना करे, यानी जो मस्जिदों की तरफ किया जाए कि मस्जिदों को इस तरह जो है वो उड़ा दिया जाए, मस्जिदों में धमाके कर दिए जाए। तो ये जो अभी वीडियो देखी इससे बहुत ज्यादा दुख है, अफसोस है कि ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं और किस अंदाज से ये सारा मामला। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे इस पे बात करूं या किस अंदाज में बात करूं। ये एक छोटा सा अल्लाह का घर है, मस्जिद है, उससे क्या किसी को खतरा हो सकता है? उस मस्जिद से क्या किसी को जो है नुकसान पहुंच सकता है? उस मस्जिद में तो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती होगी, उस मस्जिद में तो अल्लाह के लिए सजदा होता होगा। और आज वो मस्जिद की जो जमीन है और मस्जिद के वो जो मीनार हैं और जो मस्जिद की दरो दीवार हैं, वो जरूर हम सब से सवाल कर रही है और इन लोगों से भी सवाल कर रही है कि मेरा जुर्म क्या था। मेरा जुर्म ये था कि उसमें अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती थी, उसमें अल्लाह के लिए सजदा दिया जाता था, उसमें अल्लाह के लिए रुकू किया जाता था, उसमें अल्लाह की तस्बीह बयान होती थी। ये जुर्म था, क्या जुर्म था उस मस्जिद का? ये तो मुझे समझ नहीं आती है कि एक तरफ हम हिंदुस्तान में देखते हैं वहाँ मस्जिदों के लिए सलूक हो रहा है और इसराइल में देखते हैं वो अल-अक़सा में इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है। और अगर यहाँ पर किसी ने ये किया है, जिसने भी ये किया है, वो उसका कोई भी नाम हो, उसकी कोई भी शनाख्त हो, उसकी कोई भी तंजीम हो, कम अज कम उसका इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। और इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पैगाम पाकिस्तान में तमाम अकाबरीन उम्मत अपना दे चुके हैं। हत्ता कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है अफगान तालिबान की, उनका भी इस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो ठीक है। जिन्होंने ये किया है इस्लाम और मुसलमानों से खासकर उनका कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी, आप हमसे बात करें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तानी लड़की से प्यार, अंजू आ गई सीमा पार। दीर की नसरुल्लाह ने भी सोशल मीडिया पर किया वादा निभाया और अंजू से शादी कर ली। हाथ थामे 9 बेहाता जोड़े ने दीर की वादी में हनीमून बनाया, फोटोशूट करवाया, टिकटॉक वीडियोस बनाकर खूब शुगल लगाया। पाकिस्तान से भारत जाने वाली सीमा और अंजू की प्रेम कहानी मिलती जुलती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।